السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ایمان، میں آپ کی خدمت میں علی ولی اللہ چینل کے گروپ کے ذریعے اور وادی حسنین قبرستان میں کمیٹی کے زیر انتظام آپ تک یہ پروگرام مسائل زندگی جو روزمرہ والی ہے، خصوصی مسائل ہیں، آپ کی خدمت میں چند معروضات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیزان ایمان، اس سے قبل میں نے وضو کے بارے میں بتایا تھا۔ آج آپ کی خدمت میں بغیر خطبے کے میں نے اس لیے ابتدا کی ہے کیونکہ وقت کم ہے اور آپ تک بات بھی پہنچانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم اور آل محمد کے صدقے سے آپ تک یہ بات پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مسائل حیات اور زندگی میں وضو کے بعد غسل آتا ہے۔ اللہ قرآن میں یہی کہہ رہا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ استغفار کرنے والے کو دوست رکھتا ہے اور جو پاک و صاف ہیں، جو پاک ہیں، طاہر ہیں، اللہ ان کو دوست رکھتا ہے۔ لہذا طہارت مومن کی ایک عظیم پہچان ہے۔ لہذا آج غسل کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ واجب غسل، جس کو ہمارے اکثر نوجوان واقف نہیں ہیں اور ان تک بات پہنچتی بھی نہیں ہے، آج آپ تک آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں۔ علی ولی اللہ گروپ کے تحت یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ غسل واجب 7 ہیں۔ واجب غسل 7 ہیں۔ پہلا غسل، غسل میت، یعنی مردے کو نہلانا، یہ واجب ہے۔ دوسرا غسل، غسل مس میت، یعنی میت کو اگر آپ نے چھو لیا ہے، توجہ، اگر آپ نے میت کو ہاتھ لگایا ہے، باڈی کو ہاتھ لگایا ہے، میت کو چھونے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ نے کپڑے کو چھو لیا، یعنی میت یا مردہ جو لباس پہنے ہیں آپ نے اس کو ہاتھ لگا لیا، تو آپ کے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہے۔ لیکن ہاں، آپ نے اگر باڈی کو ہاتھ لگایا ہے، جسم کو ہاتھ لگایا ہے، تو پھر آپ کے اوپر غسل واجب ہوگا، ورنہ آپ کپڑے کے اوپر اگر ہاتھ کو مس کریں گے، ہاتھ لگائیں گے، تو آپ پر غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ اب اس کے لیے نوجوان ہمارے سوال بھی کرتے ہیں کہ مولانا اگر غسل مس میت یا میت واجب ہے تو ایسی صورت میں کیا نماز میت میں شرکت کر سکتے ہیں، یعنی نماز جنازہ میں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نوجوانوں کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، نماز جنازہ واجب کفائی ہے، یعنی ایک کوئی پڑھ لے تو باقی سب سے ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ شریعت یہ ہے کہ ایک پڑھ لے، غور کر رہے ہیں؟ لہذا لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ ہاں نماز جماعت میں لوگ زیادہ رہیں، ہاں ٹھیک ہے، ثواب ہے، بے انتہا ثواب ہے، مگر یہ نہ سمجھیے کہ ہاں اگر آپ پہ غسل مس میت یا میت واجب ہے اور آپ نماز میں شریک نہ ہوں تو ایسا نہیں ہے، آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ واجب نماز کے لیے آپ جائیے، گھر پہ غسل کیجئے اور پھر نماز پڑھیے۔ تو یہ نماز میت، اور دوسرے ہیں نماز غسل میت اور غسل مس میت۔
یہ 2 واجب غسل ہو گئے۔ تیسرا غسل ہے غسل جنابت۔ ہمارے اکثر نوجوان اس غسل سے ناواقف ہیں، خدایا ان میں توفیق ہو کہ ہاں وہ اس مسئلے کو سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں تک بات پہنچانے کی ہم میں توفیق نہیں ہوتی، ہم طالب علموں میں، کہ ہاں ہم اپنے نوجوانوں تک بات پہنچا پاتے ہیں، اور نہیں پہنچا پاتے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جہالت میں۔ اب ظاہر بات ہے اگر غسل نہ واجب ہے اور نہیں کرتے صحیح، تو پھر ظاہر بات ہے جہاں بھی جائیں گے، چاہے مسجد میں جائیں، چاہے وہ علمداری میں جائیں، چاہے وہ عزا خانے میں جائیں، بھائی یہ گناہ ہے۔ یعنی ہمارے صاحبان ایمان ہونے کی پہچان یہی ہے کہ ہم پاک و طاہر مبرہ ہیں، تاکہ جب کہیں بھی جانا ہو تو ہم پاک و صاف ہو کے جائیں۔ لہذا جب غسل جنابت واجب ہو گیا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ پہلے غسل جنابت بجا لائے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، روزانہ جیسے ہم بدستور بدن سے کثافت، گندگی، میل وغیرہ چھڑاتے ہیں، یعنی بدن کی ساری کثافت گندگی کو صاف کر لیں، اور جب بدن کی ساری کثافت گندگی صاف کر لیا تو اس کے بعد آپ نیت کریے، غسل جنابت ترتیبی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، واجب قربتاً اللہ۔ جب آپ نیت کر لیجئے، اب دیکھیے یہاں ایک خاص بات بتا دوں، باریکی بات، جب آپ باتھ روم میں چاہے شاور سے، چاہے آپ بالٹی میں مگا ڈال کے ڈول سے نہائیں، تو آپ اس وقت نیت کریں گے یا کریں گی غسل جنابت ترتیبی، یعنی یہ بڑی اہم گفتگو ہے۔ غسل جنابت ترتیبی یہ باتھ روم میں ہوتا ہے، شاور کے نیچے، یا پھر آپ مگے وگے سے نہائیں گے بالٹی سے، تو اس وقت جو ہے یہی نیت ہوگی، غسل جنابت ترتیبی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، واجب قربتاً اللہ کہہ کے پہلے سر اور گردن کو، یعنی مگے سے نہا رہے ہیں تو 3 مگا، بڑا مگا ہو، کم از کم اتنا پانی اتنا پانی ہو کہ جو آپ کے بدن پہ پہنچ جائے، ایسے برتن سے نہائیے۔ تو پہلے آپ سر و گردن کو پاک کریے۔ جب سر و گردن پہ آپ نے شاور سے دھو لیا یا پھر مگے سے دھو لیا، تو جب سر و گردن کو آپ دھو لیں تو اس کے بعد دائیں طرف پانی ڈالیں، اور جب پانی ڈالیں تو یہ خیال رہے آپ کا پیر انگوٹھے کے بل ہونا چاہیے، یعنی پیر کی انگلیاں جو ہیں ان کے بل آپ اپنے پیروں کو رکھیں اور پانی ایسا ڈالیں تاکہ ایڑیوں کے نیچے تک بھی پانی پہنچ جائے۔ تو پہلے دائیں طرف، اس کے بعد ویسے ہی یعنی پیر کو اٹھا کے، یعنی ایڑیوں کے انگلیوں کے بل ایڑی کو اٹھا کر ایسے پانی ڈالیں کہ بائیں طرف بھی اوپر سے پانی ڈالیں تاکہ تہ تک پانی پہنچ جائے۔ یعنی اگر مگے سے نہ ڈال لیں تو آپ اس طرح سے پانی ڈالیں کہ پورے بدن تک پانی پہنچ جائے، یا شاور سے نہا رہے ہیں تو پانی اس طرح سے ڈالیں کہ جو پورے بدن تک پانی پہنچ جائے۔ تو پہلے دائیں طرف، اس کے بعد بائیں طرف، اور جب آپ نے دونوں سم پانی ڈال لیا تو اس کے بعد ایسا پانی ڈالیے جو سر سے لے کے پیر تک، یعنی آپ پھر پیروں کو دونوں اٹھا لیجئے اور ایسا پانی ڈالیے کہ آپ کے پیروں کے نیچے اگر کوئی حصہ باقی رہ گیا ہے تو وہاں پانی پہنچ جائے، یعنی پورے بدن پہ ایسا پانی ڈالیے، چاہے وہ شاور سے نہا رہے ہوں، شاور سے، یا پھر مگے سے پانی ڈال رہے ہوں تو پھر اس طرح سے پانی ڈالیں کہ پورا آپ کے بدن پہ پانی پہنچ جائے۔ یہ طریقہ ہوگا۔ جب اس طریقے سے پانی ڈالیں گے تو آپ کا
غسل صحیح ہوگا۔ بس نیت پہ ضرور غور کیجئے گا کہ آپ جب باتھ روم یا پھر شاور بالٹی وغیرہ سے نہا رہے ہوں تو غسل جنابت ترتیبی کہیں گے، اور غسل کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ترتیبی جو باتھ روم میں ہوتا ہے، اور دوسرا ہے غسل ارتماسی جو حوض میں وطن وغیرہ میں جیسے گاؤں وغیرہ میں وہاں پہ جب آپ ٹیوب ویل وغیرہ میں نہاتے ہیں یا پوکھرا یا ندی گڑھئی ندی وغیرہ ہے اس میں نہائیں گے تو اس میں جو ہے غسل ارتماسی کی نیت سے ہوگا۔ اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ بدن کی کثافت گندگی دور کر لیجئے، اس کے بعد پھر نیت کریے غسل ارتماسی کرتا ہوں یا کرتا ہوں واجب قربتیں اللہ کہہ کے ایک بار پورے بدن کو بدن میں ڈبو لیجئے، یعنی چاہے وہ حوض میں ہو چاہے وہ ندی میں ہو، پورے بدن کو جب آپ نے ایک بار ڈال لیا تو اس کے بعد پھر کھڑے ہوئیے، پھر دوبارہ پھر ڈالیے، یعنی کہ 3 بار اپنے بدن کو اس طرح سے ڈالیں کہ پورا بدن پانی میں پہنچ جائے۔ اس طرح سے آپ کا یہ غسل ارتماسی ہو جائے گا۔ بس عزیزوں، یہ جو آپ کی خدمت میں غسل کے سلسلے سے بات تھی آپ تک پہنچایا۔ خدایا آپ سب کو توفیق دے کہ ہاں اس طریقے کو اپنائیں اور عمل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر غسل جنابت آپ نے کر لیا تو ایک باری کی بات اور بتا دوں کہ اس غسل کے بعد پھر آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ غسل جنابت کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ آپ غسل جنابت کرنے بعد وضو نہ کریے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو ایک زندگی میں ایک یہ بھی شریعت کی طرف سے سہولت ہے۔ تو آپ تک یہ بات پہنچ گئی کہ یہ تیسرا غسل ہے غسل جنابت، پھر چوتھا غسل ہے غسل حیض، پانچواں ہے غسل نفاس، چھٹا ہے غسل استحاضہ۔ یہ 3 غسل وہ ہیں کہ جو صرف عورت سے مخصوص ہیں، حیض، نفاس، استحاضہ۔ باقی 4 غسل ہیں جو آخری میں بتا رہا ہوں، غسل نظر و قسم۔ یہ غسل بھی واجب ہے، کسی چیز کی آپ نے نظر مانی، قسم کھائیے کہ ہاں یہ کام ہو جائے گا تو اب اس کام کو پورا ہونے کے بعد یہ غسل نظر و قسم کی نیت سے آپ غسل کریں گے۔ اس کا بھی طریقہ ایسے ہی ہے جیسے آپ غسل جنابت ادا کرتے ہیں۔ تو عزیزان ایمان، آپ تک یہ بات پہنچا دی کہ ہاں یہ واجب غسل ہیں، ساتھ اس پر عمل کیجئے۔ اور یہ طہارت اتنی ضروری ہے کہ اگر یہ طہارت نہ ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، ہم چاہیں کہ ہماری عبادت صحیح ہو جائے تو صحیح نہیں ہو سکتی۔ اور بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں، مجنب کے لیے بڑی احتیاط ہے۔ اگر مجنب ہے کوئی تو گھر میں زیادہ وقت نہ گزارے، یعنی دنیا کا کام اس طریقے سے جیسے گھر میں چل پھر رہے ہیں، یہ سب چاہے وہ مجنب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چاہیے یہ کہ جتنی جلدی ہو غسل جنابت سے فارغ ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے مسجد وغیرہ کے لیے بھی حکم ہے کہ مسجد وغیرہ میں بھی بغیر غسل کیے نہ داخل ہوں، کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صلوات پڑھی مل کر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔